ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اس نشست میں ہم قرآن مجید کی سورۃ النمل، سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت کی چند منتخب آیات کا مطالعہ کریں گے. جن آیات کا انتخاب کیا گیا ہے سورۃ النمل سے اور سورۃ القصص سے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کچھ ایسی مثالیں، کچھ ایسے واقعات بیان کیے ہیں، ان کو نمایاں کیا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی کو کچھ نعمتیں دی جاتی ہیں، اقتدار دیا جاتا ہے، مال و دولت دی جاتی ہے، تو اقتدار، مال و دولت، عزت اور شہرت پا کر بندے کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو سورۃ النمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک غیر معمولی اقتدار اور شکوہ اور مرتبہ دیا گیا تھا، اس کے بعض مظاہر بیان کیے ہیں، اس کے بعض تفصیلات بیان کی ہیں، اور یہ ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ یہ سب کچھ پا کر اور یہ سب کچھ حاصل ہونے کے بعد ان کا رویہ کیا تھا. آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 44 تک اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے اقتدار کے، ان کے جاہ و حشمت کے، ان کے شکوہ کے کچھ مناظر بیان کیے ہیں. تو اس میں فرمایا کہ ان کو ہم نے پرندوں کی بولی بھی سکھائی. وہ پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے. تو یہ واقعہ ذکر کیا کہ اسی طرح انہوں نے اس صلاحیت کی بدولت ایک دفعہ اپنا لشکر لے کے جا رہے تھے، تو راستے میں چیونٹیوں کی ایک وادی تھی. ان کا آپس میں جو مکالمہ ہوا کہ راستے سے ہٹ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں رون دے، وہ سلیمان علیہ السلام نے سنا، اور اس پر ان کے ہاں جو احساس پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو نمایاں کیا. ایک یہ غیر معمولی صلاحیت اور نعمت اور اپنے اقتدار کا تذکرہ سن کر ان کے اندر کیفیت کیا پیدا ہوئی. تو فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. چیونٹی کی بات سن کر وہ مسکرائے، ہنسے، اور ان کے دل میں تشکر کی کیفیت پیدا ہوئی. اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما کہ تو نے مجھ پر، میرے والدین پر جو نعمتیں کی، میں اس پر تیرا شکر گزار بنوں. اس کی توفیق عطا فرما کہ میں تیرے پسندیدہ عمل اختیار کروں، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے. اس کے بعد کچھ اور مناظر ان کے اقتدار کے بیان کیے ہیں. ہدہد، ان کے لشکر میں بہت سے پرندے شامل تھے. ایک پرندے نے، ہدہد نے ان کو ایک قوم، دور دراز واقع ایک علاقے میں ایک قوم اور اس کے حالات اور کیفیات سے آگاہ کیا. وہاں پر ایک خاتون کی حکومت تھی اور یہ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے. ان سب کے احوال ان کو بیان کیے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ کر ان کو اپنے پاس طلب کیا، ان کو توحید کی دعوت دی. پھر ایک ان کے اقتدار کا منظر یہ بیان کیا کہ جب اس قوم کی ملکہ وہاں سے روانہ ہوئی تو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، ان کے ساتھیوں میں بہت بڑے بڑے جنات بھی مسخر کیے ہوئے تھے، اور ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس قانون الہی کا، کتاب الہی کا ایک خاص علم تھا. اس خاص علم کی بدولت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنے پاس منگوا لیا. اور پھر جب وہ ملکہ اور اس کے حواری وہاں آئے تو ان کی جاہ و حشمت دیکھ کر، ان کا اقتدار دیکھ کر وہ مرعوب ہوئے، اور وہ بھی سیدنا سلیمان پر اور ان کے رب پر ایمان لے آئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی برگزیدہ ہستی کا ذکر کیا، لیکن ساتھ یہ نمایاں کیا کہ اقتدار اور دولت اور شکوہ
پانے کے بعد ان کا رویہ کیا تھا، وہ خدا کا شکر گزار بندہ بننے کے طالب تھے۔ پھر آگے سورۃ القصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بالکل برخلاف اس شخصیت کا اور اس قوم کا ذکر کیا ہے جس کو اسی طرح اقتدار حاصل ہوا، لیکن اس نے اس اقتدار کو زمین میں فساد پھیلانے کے لیے، اللہ کے کمزور بندوں کو محکوم بنانے کے لیے اور ان پر ظلم ڈھانے کے لیے استعمال کیا۔ تو فرعون کا ذکر کیا سورۃ القصص کی آیت نمبر 4 میں، فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ فرعون کو بھی اللہ نے اقتدار دیا، لیکن اقتدار پا کر وہ زمین میں سرکش ہو گیا۔ زمین کے رہنے والوں کو اس نے مختلف گروہوں میں بانٹ دیا۔ ایک گروہ کو وہ غالب رکھتا تھا، ایک گروہ کو کمزور اور محکوم بنا لیتا تھا، ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور وہ زمین میں فساد پھیلانے والا تھا۔ پھر آگے تفصیل بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت جب اس طرح کے ظالموں کی گرفت کرتے ہیں تو پھر وہ کیسے واقعات رونما ہوتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں۔ تو ذکر کیا کہ ہم اس مرحلے پر ہم نے یہ ارادہ کیا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہاں غلامی اور محکومی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان پر اپنا فضل کریں اور فرعون سے اقتدار چھین کر بنی اسرائیل کو زمین کے مقتدر اور صاحب اقتدار بنا دیں اور زمین کے وارث ان کو بنا دیں۔ تو آگے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب پیدا کیے۔ پھر اسی رویے کو نمایاں کیا ہے سورت کی آیت نمبر 58 میں، مختلف قوموں کا ذکر کیا، فرمایا کہ قوموں کے اندر بھی جیسے بعض افراد میں دولت اور اقتدار پا کر سرکشی پیدا ہو جاتی ہے، تو قوموں اور بستیوں اور ملکوں میں بھی یہ رویہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو اللہ نے کھانے پینے کے رزق کے وافر سامان عطا کیے اور اس پر وہ ناشکری کی رویے میں مبتلا ہو گئی۔ تو یہ دیکھ لو ان سب کے بستیاں، ان کے مساکن اجڑے ہوئے پڑے ہیں۔ اللہ کے جب عذاب آیا تو ان کا اقتدار اور ان کی جاہ و حشمت ان کے کسی کام نہ آئی۔ پھر اسی سنت کو، اپنے اسی قانون کو خود بنی اسرائیل میں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک فرد قارون کے حوالے سے بیان کیا۔ یہ آیت نمبر 76 اور اس کے ماں بعد کے آیات میں قارون کا واقعہ ذکر ہے۔ میں یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن اس نے اور بہت مالدار تھا، اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اس کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے تن و من طاقتور نوجوانوں کا ایک پورا جتھا چاہیے ہوتا تھا۔ لیکن یہ دولت پا کر وہ بھی اترانے لگا، دولت کو اپنی قوم کی بہتری کے لیے خرچ کرنے کے بجائے ان پر سرکشی اور تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ تو اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو نصیحت کی، اور یہاں آیت نمبر 76 اور 77 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی زبان سے ان چند نمایاں رویوں کا ذکر کیا ہے جو دولت پا کر لوگوں میں پیدا ہو جاتے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو دولت پا کر اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو دولت ملے تو وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو وہ امانت سمجھے اور اس کو وسیلہ سمجھے، کیونکہ یہ دولت اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس دولت سے وہ جو کچھ دنیا میں کرے گا اصل میں آخرت میں وہی اس کو ملے گا۔ تو اپنی اس دولت میں اپنا آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کرو، اور یہ کہ دنیا میں جو تمہارا حصہ اس دولت میں بنتا ہے وہ نہ بھول جاؤ، زہد اور تجرد نہ اختیار کر لو، راہب نہ بن جاؤ، دنیا میں خود بھی اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اصل تیاری آخرت کے لیے کرو۔ اور جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا، تم پر انعام کیا، تو خدا کی مخلوق پر انعام کرو، اپنی اس دولت کو ان کی بھلائی کے لیے استعمال کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور اس دولت سے کوئی ایسا کام نہ کرو اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے یا اس کی نمائش کے لیے جس سے لوگوں میں فساد پیدا ہو۔ اس دولت کو غلط کاموں پر، بیہودہ کاموں پر، بے حیائی کے کاموں پر خرچ نہ کرو جس سے لوگوں میں اخلاقی بگاڑ پیدا ہو، جس سے لوگوں میں کی معیشت غیر متوازن ہو جائے۔ اس کو امانت سمجھ کر استعمال کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔
سورۃ العنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مضامین بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک مضمون جو آیت نمبر 10 اور 11 میں بیان ہوا ہے، اور سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں بھی بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، خاص طور پر پیغمبر کے اوپر جو لوگ ایمان لائیں، پیغمبر کی دعوت قبول کریں، تو ان کے ایمان کا اور ان کے سچائی اور جھوٹ کو اللہ تعالیٰ آزمانے کے بعد ہی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کا دعویٰ سچا ہے اور کس کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ میں کہ یہ کیا لوگ سمجھتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کا دعویٰ قبول کر لیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ کا اصول اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو آزماتے ہیں۔ پھر آگے آیت 10 اور 11 میں انہی لوگوں کا ذکر کیا کہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد آزمائش کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اپنی تھوڑ دلی اور بے صبرے پن کی وجہ سے شاکی ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو زبان سے دعویٰ کر لیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اللہ کے لیے ان کو کوئی اذیت اٹھانی پڑے، کوئی تکلیف سہارنی پڑے، تو اس کے لیے تیار نہیں ہوتے اور لوگوں کی آزمائش اور لوگوں کی تکلیف کو ایسے سمجھ لیتے ہیں جیسے اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا۔ فرمایا یہی امتحان ہے، یہی آزمائش ہے۔ ایمان کے بعد لوگوں کی طرف سے اچھے برے اعمال کے ذریعے سے، مشکلات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزماتے ہیں، اور جو اس ساری صورتحال میں ثابت قدم رہیں، بابرجا رہیں، انہی کا دعویٰ ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔